السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 10 ہے۔ یہاں سے فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی گردانیں آئے گی وہ سب اسی مضارع کی گردان پر موقوف ہیں۔ یہ گردان سمجھ میں آ گئی اور وہ اچھی طرح یاد ہو گئی تو آگے آنے والی گردانیں بہت ہی آسان ہیں۔ 10، 11، 12، 13 ان چاروں اسباق میں اسی گردان کے صیغے استعمال میں آئیں گے۔ سبق نمبر 14 میں امر کا بیان ہے اور سبق نمبر 15 میں نہی کا بیان ہے، اور امر اور نہی کا سمجھنا بھی فعل مضارع کے سمجھنے پر موقوف ہے، یعنی امر اور نہی کی گردان بھی اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ مضارع کو سمجھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے فعل مضارع مثبت اور فعل مضارع منفی کی گردان اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ دھیان لگا کر سنیے۔ کل 14 صیغے ہیں۔ پہلے 6 غائب کے، پھر ان میں سے پہلے 3 مذکر کے لیے اور دوسرے 3 مؤنث کے لیے، پھر ان تینوں میں سے پہلا واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے۔ ایسے ہی دوسرے 6 صیغے حاضر کے، پھر ان میں پہلے 3 مذکر کے لیے اور دوسرے 3 مؤنث کے لیے، پھر ان تینوں میں سے پہلا واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے، اور آخری 2 صیغے متکلم کے، پھر ان دونوں میں سے پہلا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے اور یہ واحد کا ہے، اور دوسرا صیغہ بھی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے لیکن یہ تثنیہ و جمع کا ہے۔ اب سب سے پہلے تو آپ اس گردان کو دیکھیے اور اس کے بعد اس کے صیغے کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ یذہب جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد، یذہبان جاتے ہیں یا جائیں گے وہ 2 مرد، یذہبون جاتے ہیں یا جائیں گے وہ سب مرد، تذہب جاتی ہیں یا جائے گی وہ ایک عورت، تذہبان جاتی ہیں یا جائیں گی وہ 2 عورتیں، یذہبن جاتی ہیں یا جائیں گی وہ سب عورتیں، تذہب جاتا ہے یا جائے گا تو ایک مرد، تذہبان جاتے ہو یا جاؤ گے تم 2 مرد، تذہبون جاتے ہو یا جاؤ گے تم سب مرد، تذہبین جاتی ہے یا جائے گی تو ایک عورت، تذہبان جاتی ہو یا جاؤ گی تم 2 عورتیں، تذہبن جاتی ہو یا جاؤ گی تم سب عورتیں، اذہب جاتا ہوں یا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، نذہب جاتے ہیں یا جائیں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ فعل مضارع مثبت ہیں، اور اگر فعل مضارع منفی بنا نہ ہو تو اس کے شروع میں تمام صیغوں کے شروع میں لا لگا دیجئے تو یہ فعل مضارع منفی بن جائے گا، اور ترجمے کے اندر نہیں برا دیں گے، جیسے لا یذہب نہیں جاتا ہے یا نہیں جائے گا وہ ایک مرد، لا یذہبان نہیں جاتے ہیں یا نہیں جائیں گے وہ 2 مرد، لا یذہبون نہیں جاتے ہیں یا نہیں جائیں گے وہ سب مرد، لا تذہب نہیں جاتی ہے یا نہیں جائے گی وہ ایک عورت، لا تذہبان نہیں جاتی ہیں یا نہیں جائیں گی وہ 2 عورتیں، لا یذہبن نہیں جاتی ہیں یا نہیں جائیں گی وہ سب عورتیں، لا تذہب نہیں جاتا ہے یا نہیں جائے گا تو ایک مرد، لا تذہبان نہیں جاتے ہو یا نہیں جاؤ گے تم 2 مرد، لا تذہبون نہیں جاتے ہو یا نہیں جاؤ گے تم سب مرد،
لا تذهبین نہیں جاتی ہیں یا نہیں جائے گی تو ایک عورت، لا تذهبانی نہیں جاتی ہو یا نہیں جاؤ گی تم دو عورتیں، لا تذهبن نہیں جاتی ہو یا نہیں جاؤ گی تم سب عورتیں، لا اذهب نہیں جاتا ہوں یا نہیں جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، لا نذهب نہیں جاتے ہیں یا نہیں جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ تو ذہب سے میں نے ذہب ذہب سے یہ گردان کی ہے، آپ اسی کے اوپر دوسرے افعال کی گردان کر سکتے ہیں۔ اب ترتیب سے ان تمام صیغوں کے نام دیے جاتے ہیں۔ پہلے صیغے کا نام ہے واحد مذکر غائب، دوسرے کا نام تثنیہ مذکر غائب، تیسرے کا جمع مذکر غائب، چوتھے کا نام واحد مؤنث غائب، پانچویں کا نام تثنیہ مؤنث غائب، چھٹے کا نام جمع مؤنث غائب، ساتویں کا نام واحد مذکر حاضر، آٹھویں کا نام تثنیہ مذکر حاضر، نویں کا نام جمع مذکر حاضر، دسویں کا نام واحد مؤنث حاضر، گیارہویں کا نام تثنیہ مؤنث حاضر، بارہویں کا نام جمع مؤنث حاضر، تیرہویں کا نام واحد مذکر و مؤنث متکلم، اور آخری صیغے کا نام ہے 14واں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ یہ ترتیب سے ان صیغوں کے نام ہیں۔ اس مضارع کی گردان کو ترجمے کے ساتھ اس طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر کوئی آپ سے کسی صیغے کا نام پوچھے تو فوراً آپ بتا سکیں۔ اس صیغے کا ترجمہ پوچھے تو بھی فوراً آپ بتا پائیں، بلکہ اگر اردو میں کوئی پوچھے کہ اس کا کون سا صیغہ آئے گا تو فوراً بتا دے۔ مثلاً کسی نے کہا آپ سے پوچھا کہ جاتا ہے یا جائے گا تو ایک مرد، بتاؤ کون سا صیغہ آئے گا، تو فوراً آپ کہہ دیں تذهب۔ تب کہا جائے گا کہ آپ کو گردان پکی یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ خیر، تو اس مضارع کی گردان کو اچھی طرح ذہن کے اندر ترجمے کے ساتھ بٹھا لیجئے۔ اس سبق میں دوسری بات یہ ہے کہ 21 سے لے کر 20 تک عدد معدود کے قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ 21 اور 22 میں اکائی اور معدود دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، اور 23 سے لے کر 29 تک میں اکائی معدود کے خلاف ہوگی، یعنی معدود مذکر ہوگا تو اکائی مؤنث لائی جائے گی، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو اکائی مذکر لائی جائے گی۔ انشاءاللہ سبق کے دوران 21 سے لے کر 20 تک یہ تمام اعداد آئیں گے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاة الفجر۔ زکریا فجر کی نماز کے بعد حامد کی ملاقات کے لیے گیا۔ وَلَكِنَّهُ مَا وَجَدَهُ فِي الْبَيْتِ، اور لیکن اس نے اس کو گھر میں نہیں پایا، یعنی وہ گھر میں نہیں ملا۔ فقال لابنہ موسیٰ أَيْنَ أَبُوكَ، اس نے اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا، یعنی پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ موسیٰ قال ذهب إلى السوق، موسیٰ نے کہا کہ وہ بازار کی طرف گئے۔ زکریا قال أَيَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ كُلَّ يَوْمٍ، زکریا نے کہا کیا وہ روزانہ بازار کی طرف جاتے ہیں؟ موسیٰ قال نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر، موسیٰ نے کہا ہاں وہ ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد بازار کی طرف جاتے ہیں۔ زکریا قال متى يرجع من السوق، وہ بازار سے، زکریا نے کہا وہ بازار سے کب لوٹتے ہیں؟ موسیٰ قال يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة، موسیٰ نے کہا وہ 7 بجے
اور کبھی کبھی 8 بجے لوٹتے ہیں۔ احیاناً کا معنی کبھی کبھی۔ زکریا قال ماذا یفعل فی البیت، زکریا نے کہا وہ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ قال یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعۃ، موسیٰ نے کہا وہ صحیفے اور خبریں سنتے ہیں ریڈیو اسٹیشن سے، وہ صحیفے پڑھتے ہیں اور ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ہیں۔ زکریا قال متی یذهب الی المصنع، زکریا نے کہا وہ کارخانے کی طرف کب جاتے ہیں۔ موسیٰ قال یذهب فی الساعۃ التاسعۃ والنصف، موسیٰ نے کہا وہ 9:30 بجے جاتے ہیں۔ زکریا قال ومتی یرجع من ہناک، زکریا نے کہا اور وہ وہاں سے کب لوٹتے ہیں۔ ہناک وہاں، اور اگر ہناک میں سے کاف نکال دے، کا نکال دے، ہنا تو اس کا معنی ہے یہاں۔ موسیٰ قال یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیۃ، موسیٰ نے کہا وہ 1:30 بجے یا 2 بجے لوٹتے ہیں۔ فی الساعۃ الواحدۃ یعنی 1، اور والنصف اور آدھا یعنی 1:30 بجے، وہ 1:30 بجے لوٹتے ہیں، او الثانیۃ یا 2 بجے۔ زکریا قال ایذهب الی المصنع مرۃ اخری بعد الظہر، کیا وہ دوسری مرتبہ ظہر کے بعد کارخانے کی طرف جاتے ہیں۔ موسیٰ قال لا یذهب بعد الظہر، نہیں وہ ظہر کے بعد نہیں جاتے ہیں۔ یجلس ہنا فی مکتبہ بعد صلاۃ العصر، وہ یہاں عصر کی نماز کے بعد اس کی آفس میں بیٹھتے ہیں۔ مکتبن کا معنی میز بھی ہوتا ہے اور مکتبن کا معنی آفس کے بھی ہوتا ہے، یہاں مکتبن آفس کے معنی میں۔ زکریا قال کم عاملا یعمل فی مصنعکم، زکریا نے کہا تمہارے کارخانے میں کتنے مزدور کام کرتے ہیں۔ عاملن کا معنی مزدور، اور عمل یعمل کا معنی کام کرنا۔ مصنعن کارخانہ۔ موسیٰ قال مصنعنا لیس بکبیر، ہمارا کارخانہ بڑا نہیں ہے۔ یعمل فیہ 125 عاملا ومہندسان، اس میں 125 مزدور اور 2 انجینئر کام کرتے ہیں۔ زکریا قال الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربع وما رجع ابوک، زکریا نے کہا کہ ابھی 8:45 بج گئے۔ الساعۃ الآن التاسعہ کا معنی گھڑی 9، الا ربع مگر پاؤ، ربع کا معنی چوتھائی، یعنی 9:04 یعنی 15 منٹ کم۔ اللہ کے بعد یہ ربان جو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھنٹے کا چوتھائی کم، یعنی 9 میں سے چوتھائی یعنی 15 منٹ کم کر دے تو 8:45 رہی، تو اس کا مطلب ہوا 8:45۔ الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربع، 8:45 بجے۔ وما رجع ابوک، اور تیرا باپ نہیں لوٹا۔ موسیٰ قال لعلہ یرجع اليوم متاخرا، موسیٰ نے کہا شاید وہ آج دیر سے لوٹیں گے۔ لعل کا معنی شاید۔ تمارین مشق۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1 لزیارت من ذهب زکریا، زکریا کس کی زیارت کے لیے، کس کی ملاقات کے لیے گیا؟ جواب آئے گا ذهب زکریا لزیارت حامد، زکریا حامد کی زیارت کے لیے گیا۔ متی ذهب، وہ کب گیا؟ ذهب بعد صلاۃ الفجر، وہ فجر کی نماز کے بعد گیا۔ این یذهب حامد بعد صلاۃ الفجر، حامد فجر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے؟ یذهب الی السوق بعد صلاۃ الفجر، وہ فجر کی نماز کے بعد بازار کی طرف جاتا ہے۔ متی یرجع من السوق، وہ بازار سے کب لوٹتا ہے؟ یرجع منها فی الساعۃ السابعۃ واحیانا فی الساعۃ الثامنۃ،
وہ 7 بجے وہ وہاں سے یعنی بازار سے 7 بجے اور کبھی کبھی 8 بجے لوٹتا ہے۔ ماذا یفعل فی البیت، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعۃ فی البیت، وہ گھر میں صحیفے پڑھتے ہیں اور ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ہیں۔ متى یذهب الی المصنع، وہ کارخانے کی طرف کب جاتے ہیں؟ یذهب الی المصنع فی الساعة الواحدة والنصف او الثانیة، وہ کارخانے کی طرف 1:30 بجے یا 2 بجے جاتے ہیں۔ کم عاملا یعمل فی مصنعہ، اس کے کارخانے میں کتنے مزدور کام کرتے ہیں؟ یعمل فیہ 125 عاملا، اس میں 125 مزدور کام کرتے ہیں۔ کم مہندسا یعمل فی مصنعہ، اس کے کارخانے میں کتنے انجینئر کام کرتے ہیں؟ یعمل فیہ مہندسان، اس میں 2 انجینئر کام کرتے ہیں۔ صح ما یلی، صحیح کیجئے وہ جو نیچے ہیں، یعنی نیچے کے جو جملے ہیں وہ صحیح کیجئے۔ نمبر 1، حامد ابن موسیٰ، حامد موسیٰ کا بیٹا ہے، یہ غلط ہے، صحیح ہے حامد ابو موسیٰ، حامد موسیٰ کا باپ ہے۔ یذهب حامد الی السوق احیانا، حامد کبھی کبھی بازار کی طرف جاتا ہے، یہ غلط ہے، اصل ہے یذهب حامد الی السوق دائما، حامد ہمیشہ بازار کی طرف جاتا ہے۔ یذهب حامد الی المصنع فی الساعة الثامنة والنصف، حامد کارخانے کی طرف 8:30 بجے جاتا ہے، غلط ہے، صحیح یہ ہے یذهب حامد الی المصنع فی الساعة الواحدة والنصف او الثانیة، حامد کارخانے کی طرف 1:30 بجے یا 2 بجے جاتا ہے۔ یذهب حامد الی المصنع بعد صلاة الظہر ایضا، حامد ظہر کی نماز کے بعد بھی کارخانے کی طرف جاتا ہے، ایضا کا معنی بھی، صحیح یہ ہے لا یذهب حامد الی المصنع بعد صلاة الظہر، حامد ظہر کی نماز کے بعد کارخانے کی طرف نہیں جاتا ہے۔ یجلس فی البیت بعد صلاة العصر، عصر کی نماز کے بعد وہ گھر میں بیٹھتے ہیں، صحیح یہ ہے یجلس فی مکتبہ بعد صلاة العصر، عصر کی نماز کے بعد وہ اس کی آفس میں بیٹھتے ہیں۔ مصنع حامد کبیر، حامد کا کارخانہ بڑا ہے، غلط ہے، صحیح یہ ہے مصنعہ لیس بکبیر، اس کا کارخانہ بڑا نہیں ہے۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 10 اور پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔